بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ راجہ کفیل اور عامر محبوب کا سلام۔ ناظرین، کل آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان استحکام پارٹی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب اور ان کے جو سہولتکار ہیں ان کے اوپر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب کا پھر ہم آپ کو خطاب بھی سنائیں گے۔ پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب نے کل مظفر آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے اس پر مسرت کا اظہار کیا کہ جو سابق وزراء اعظم کی جو پینشن ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور جو ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو وزیر اعظم کی پینشن ہے وہ اب مجھے مل جائے گی، تو لہٰذا جو بقیہ جو میری ابھی جو جب تک میں وزیر اعظم ہوں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے میں اس کی ایسی کی تیسی کر کے بجا دوں۔ ہم اس کے اوپر بھی سب بات کریں گے۔ پھر جو آزاد کشمیر حکومت کی جو 11 ماہ کی کارکردگی ہے، بالخصوص جو وزیر اعظم کی انتقامی کارروائیاں ہیں، اس کا معاملہ اقوام متحدہ پر پہنچا ہے اور وہاں جو جنیوا میں انسانی حقوق کونسل ہے اس میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ ہم ان تین چار موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب کی جو گزشتہ روز مظفر آباد میں خطاب میں انہوں نے جو کلمات ادا کیے ہم پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ کچھ میرے ناقدین کہتے ہیں جی وزیر اعظم کو اسلام آباد بڑا پسند ہے، پھر جب روپیے اسلام آباد میں لبنے جائے تو چلو پھر چل کے اتنے چکار چلیے، پھر جتنے مجھ ہے اتنے جا کے میں دودھ چونا نا۔ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک ٹرمینالوجی بڑی پاپولر ہو رہی ہے، بغض انوار، ٹا دے مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کوئی ٹہندا، ایک بندے نہ دل نہ ٹائیں رب دلائیں چ رہتا ہے کہ چلو یار اب سیاسی نوکری میری پینشنیبل ہو گئی ہے، اس کو خیر بات کہنے سے پہلے اس سٹیٹس کو ایک دفعہ جڑ سے توڑ دیا جائے، اور اس میں لگا ہوں۔ ناظرین، یہ تھے وزیر اعظم صاحب۔ ابھی ہم آپ کو سردار تنویر الیاس خان صاحب کی کل کے گفتگو بھی ان کا ایک ویڈیو کلپ آپ کو سناتے ہیں۔ ان کی جو یعنی جو ان کا جو کل کا خطاب ہے وہ تفصیل سے ہمارے جموں کشمیر ڈیجیٹل کے خبرنامے میں آئے گا، لیکن ہم آپ کو مختصر کلپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہا۔ دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کسی کو چیئرمین لایا ہے جو کنوکٹڈ ہے، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکر میں اس وقت آزاد کشمیر میں عدالتوں میں آپ کو ایک بڑی کھلی خلیج نظر آئے گی۔ ایک ایسا تماشا ہے اور اس تماشے کے نتیجے میں ہمارے اداروں کو کشمیر ہو، اس میں مظفر آباد ہو، اس میں کمرے الاٹ ہوتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے ڈیلنگ ہوتی ہے، اور اس ڈیلنگ کی آڈیوز اور ویڈیوز کا بہت سارا ریکارڈ ایک وزیر اعظم آفس میں اگر آپ کہیں گے تو میں نام لینے سے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرا کرتا۔ ایک آفیسر نے ایبٹ آباد میں ویڈیوز دی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، چونکہ پہلا آپ کا نظام چلتا تھا اور ابھی بھی پیرالل ادارے جو ہیں وہ اپنے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہمیں اپنے اداروں پہ فخر ہے کہ کسی ایک انڈیویجول کی رپورٹ یا ایک اوپینین نہیں چلا کرتا۔ تو ایک آفیسر ہے جو بڑا جھوٹ سچ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، جتنا وہ کمپیٹنٹ ہوگا نہیں ہوگا، مجھے اس پہ میں ابھی ریکمنڈ نہیں کروں گا، لیکن اس نے کچھ ویڈیوز دی۔ جب وہ ویڈیو دی گئی تو اس کی بھی ویڈیو ہے، یہ ٹوٹل کو 150 کے پلس ویڈیوز ہیں مختلف۔ جب کبھی بشارت کو آواز نہیں آتی اس وقت کیا کہا جاتا ہے، جب کسی اور کو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جو صرف ماں کی گالی دیتا ہے اور وہ اتنی بےہودہ گالی دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کتے کے بھی کان میں پڑے اسمیل میں آئے تو کتا مر سکتا، کہتے کتے سونگے تو مر جائے، وہ اتنی گندی گالی دیتا ہے۔ ان گالیوں سمیت کی ویڈیوز ہیں۔ چونکہ جس آفیسر نے دی اس کا چونکہ بنیادی طور پہ تعلق اسی ڈویژن سے ہے۔ ناظرین، یہ تھے سردار تنویر الیاس خان صاحب، عامر صاحب، جو سردار تنویر الیاس خان صاحب نے بہت اہم نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں
کے موجودہ وزیر اعظم. یہ بتائیں کہ کیا یعنی آڈیوز ویڈیوز کا یہ کیا معاملہ ہے جو کشمیر روز میں یا مظفرآباد میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ اصل کیا معاملہ ہے؟ جیسے کل تنویر الیاس صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی ہی تشویشناک گفتگو ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جلال آباد اور ایبٹ آباد سروے کیا ہے, اور اس کے علاوہ جس طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے نشاندہی کی ہے شاید کہ جس طرح باتیں آخر کوئی آفیسر ویڈیوز دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نجی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں اور آڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں. یہ ایک سنگین معاملہ ہے, یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. دیکھیے ریاست میں مقصد یعنی انوار کی جگہ کوئی بھی کل وزیر اعظم ہوگا تو کوئی بھی وزیر اعظم ہوگا تو یہ ایک جو مثال اور جس طرح کی آپ نے انہیں سہولیات دے دی ہیں, یہ کل آپ سب کے لیے درد سر بنے گا اور اس کے مسائل پیدا ہوں گے. کافی دنوں سے جو ہے ہم اس بات کے اوپر مقصد یہ باتیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں. وزیر اعظم نے اپنا تنویر الیاس صاحب نے جس انداز سے کل گفتگو کی, ایک تو یہ بات ہے کہ اگر ہم چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے میمورائز کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل جو ہے 15 رمضان کو تنویر الیاس صاحب کی اسے کیا کہتے ہیں نہل ہوئے پورا سال ہو گئے قمری اعتبار سے, کیونکہ رمضان جو ہے وہ جب 10 دن بعد جو ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے 10 دن, تو کل ایک قسم کا ان کا جو ہے وہ ان کی نہلیت کا جو ہے وہ 1 سال تھا. اور جب اعجاز باشی صاحب نے اور کچھ اور صحافیوں نے سوالات اٹھائے, 2 مین چیز کے اوپر بات ہوئی. ایک تو یہ بات ہوئی کہ آپ کی نہلی جو ہے وہ اس سال ہو گیا اور اس کا ایک جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو اس کا وہ کیا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میرا ایک نہیں 2 کیس ہی ابھی سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں جو اس نے کیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اعلیٰ جو جوڈیشری ہے خاص طور پہ سپریم کورٹ, اس سے مجھے انصاف کی پوری توقع ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور جو دیگر 2 معزز جج صاحبان ہیں, مسٹر جسٹس خواجہ نسیم صاحب اور مسٹر جسٹس رضا علی خان صاحب, یہ جو 3 حضرات ہیں خواجہ راجہ سعید اکرم صاحب کی سربراہی میں, تو ان کے پاس اللہ کے بعد جو ہے ان کے پاس انصاف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جی 1 سال سے کسی بندے کا آپ نے کیس ہی نہ لگایا ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ سوال اٹھائیں اور وہ پھر بھی مقصد آپ کے اس مقصد کوئی خوف کا شکار ہوں لوگ کہ جی پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا کرے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے 1000 مقدمات ان کو سلجھا دیا ہے تو ایک اس مقدمے کی طرف بھی وہ کرنا چاہیے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ کیونکہ چیزیں بہت ساری ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں, اور میرا یہ مقصد اس میں اس جہاں پہ نائل کیا تھا اس کے بدلے وزیر اعظم کے بدلے وزیر اعظم بن چکا ہے, حلقے کے بدلے ایم ایل اے کے بدلے ایم ایل اے بن چکا ہے. لیکن یہ ایک بہت اہم وہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے یا اللہ کرے جو اللہ کو منظور ہو, جو اگر انصاف کے جو تقاضے پورے ہوتے ہیں اور اگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر وہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا. اور اگر وہ اس کے ظاہر اثرات آزاد کشمیر کے اس پوری سیاست کے بھی پڑیں گے, آپ کے حلقہ وسطی باغ کے اوپر بھی پڑیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کیس کے حوالے سے اس کا جو سننے کا ہے وہ سپریم کورٹ کو مقصد کل اب یہ دیکھیے نا جگ ہسائی ہے ہمارے سب سے بڑے ادارے کی, جو اس نے اللہ کے بعد انصاف جس کے ہاتھ میں ہے, تو یہ ایسے لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کو یہ تاثر ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ایک بظاہر ایسا تاثر ہے کہ شاید سپریم کورٹ یا کوئی کسی یا مذہب پسندی کا شکار ہے یا کوئی دباؤ کا شکار ہے, یا اللہ نہ کرے کل پھر کسی سٹیج پہ ہمارے ہائی کورٹ کے اور چیف جسٹس کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز اٹھ کے کل ہائی کورٹ والا کام کریں. تو یہ ساری چیزوں کو ایک طرف دیکھ لینا چاہیے, اور وہ جو لمٹ ہے اور جو ریڈ لائن کراس نہ ان فریقین کو کرنی چاہیے نہ ان کو فریقین کو کرنا چاہیے, عدلیہ کی آزادی یقین ہونا چاہیے. دوسری رائے صاحب یہ بات ہے کہ انہوں نے سوال کیا تنویر الیاس صاحب کے اوپر, وہی جو پرسوں ہم نے بھی سوال کیا تھا ماجد خان صاحب کے اوپر کہ 62 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز جو ہیں سیکرٹ فنڈ, اس کے اوپر انہوں نے سنگین الزامات لگائے ہیں. اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے چیئرمین احتساب بیورو جو ہے وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جو احتساب ہے آزاد کشمیر کا جو انوار الحق صاحب کی موجودگی میں اور موجودہ سسٹم کی موجودگی میں احتساب نہیں ہے, یہ انتقام ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ایک تو یہ بات ہے کہ مقصد جو مشتاق جنجوعہ صاحب ہیں
ان کے اوپر انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. ظاہر مشتاق جنجوعہ صاحب احتساب بیورو کے سربراہ ہیں, تو انہیں یا ان کے کسی ترجمان کو یا حکومت کو, انوار الحق صاحب کو اس کی ضرور وضاحت کر دینی چاہیے کہ آیا مقصد چیئرمین صاحب بیورو کنوکٹڈ ہیں, یا ان کے اوپر اس قدر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں, یا انوار الحق صاحب سے چیئرمین احتساب بیورو کیوں نہیں ڈسٹنس کرتے کہ جی ان کا جو ہے وہ, کیونکہ وہ خود شفاف آدمی ہمارے نقطہ نظر سے معقول اور زیرک ذہن آدمی ہیں, تو انہوں نے کیوں اتنا وہ انوار الحق صاحب کے زیر اثر ہیں, یا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انوار الحق صاحب کہتے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کل احتساب بیورو کے اوپر اور چیئرمین احتساب بیورو کے اوپر اس کے سسٹم کے اوپر بھی سنگین الزامات لگائے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کشمیر ہاؤس میں کچھ کمروں کا ذکر کیا ہے, کچھ آفیسز کا ذکر کیا اور مظفر آباد میں ذکر کیا ہے. اسی طرح جو ہے یہ بھی ایک معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. اور اس کے بعد نہ صرف اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ دفاتر استعمال کر رہے ہیں یا ہاؤسز استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ بھی ایک سنجیدہ بات ہے, مگر اس کے اوپر بھی ان چیزوں کے اوپر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں پر دیکھیں کہ جی کس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب کشمیر کونسل کے فلیٹس جو ہیں جو یہ سب سے بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں, اور کل ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے ادھر جی کہ یہ جو 13ویں ترمیم جو ہے وہ یہ کاغذوں میں تھی, تو ابھی جو ہے وہ زمین پہ انوار الحق صاحب لائے ہیں, تو وہ پہلے بھی تنخواہیں وہی دے رہے تھے. ابھی کشمیر کونسل کے کچھ فلیٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت کو طوالت کے لیے کسی کو وہ دے دیے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ بڑا ہی منہ چڑھا رہا ہے. تو یہ جو وزیر اعظم کی ویڈیوز ہیں اور جس انداز سے جناب والا کہ جی وزیر اعظم صاحب گالیاں دیتے ہیں, چلیں وہ بھی ممبر کا کلچر ہے گالیاں دینا, وہ تو اسٹیج پہ بھی گالیاں دیتے ہیں. تو اب اگر وزیر اعظم کی, ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست کا سمبل ہے نا, ریاست کے سربراہ ہیں اور ریاست میں اس کا وہ ہے, تو اس کو جو ہے وہ بڑی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو, یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھیں تنویر الیاس صاحب نے وہ چیزیں نہ صرف لگائیں, وہ درجنوں, کل تنویر الیاس صاحب کی اسلام آباد کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی, سب سے بڑی گیدرنگ تھی. اس میں پاکستان بھر سے سارے صحافی موجود تھے, آزاد کشمیر بھر سے بہت سارے صحافی موجود تھے اور بہت سارے اہم لوگ تھے, اور لائیو ٹی وی چینل کی کوریج ہو رہی تھی. تو جس انداز سے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں جس انداز سے انہوں نے دبنگ قسم کی گفتگو کی اور انہوں نے کہا میں کسی کے باپ سے بھی ڈرتا, نام لوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ دو چیزیں جو ہیں وہ دو ان کی طرف ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں کی طرف ہے, انہیں اس کو دیکھنا چاہیے. دوسری ان کی جو درخواست تھی قومی سلامتی اداروں کے بعد وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے, میرا یہ خیال ہے کہ اب اعلیٰ عدلیہ کو اور قومی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے. ایک آدھ الفاظ انہوں نے اور بھی استعمال کیا کہ کسی ایک آدھ بندے کی وجہ سے ہم سارے اداروں کو جو ہے وہ بدنام نہیں کرنا چاہتے یا ان کو بدنام نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بھی سنجیدہ بات ہے. ابھی یہ بات ہے کہ میں نے انٹرو میں دیکھا ہے آپ کو, جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کی گفتگو موصوف ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو میں ایز اے سابق وزیر اعظم, یعنی جو مجھے سہولیات موجود ہوں گی ریٹائرمنٹ کے بعد, میں وہ حد میں اس پہ پہنچ گیا ہوں, یعنی مجھے پینشن ملے گی, وہ سارا وہ جو ہے. ایک تو یہ, دوسرا وہ ایک ضد کی حد تک کہہ رہے ہیں کہ میں جو اسٹیٹس کو ہے میں اس کو توڑ کے جاؤں گا, اور میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چند ہفتے مور دے دیں تاکہ میں اس کی بینڈ بجا کے رکھ دوں. تو یہ کیا آپ سارے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ صاحب ایک تو یہ بات ہے ابھی وقت جب ہم کہتے ہیں تو وہ لوگ بات نہیں سنتے. یہ ابھی آپ کو پتہ لگا ہے کہ یہ 6 ماہ کیوں کر رہے تھے کہ 6 ماہ سے پہلے نہ چلے جائیں. یہ انسان جو ہے, یہ انسان لالچ جو ہے, انسان کے اندر ہرس جو ہے, اپنی اقتدار کی طوالت ہوگی, اپنے لیے سہولیات, یہ انسان کی بنیادی زندگی کی فطرت ہے. اب یہ دیکھیں نا, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی میں پینشن کی سمجھے کہ مجھے اب تا یاد مرات ملیں گی. اب مجھے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے تو یہ ایک سنجیدہ بات ہے. اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی آپ نے مرنے تک, اور اپنی اگر اللہ نہ کرے آپ اس دنیا میں نہ ہو تو اپنی بیواؤں کے لیے بھی آپ نے یہ جو سارا انتظام کیا ہے, تو یہ اس وجہ سے آپ نے انہیں جو ہے وہ تا یاد گاڑیاں, پیٹرول, ایک مقصد 5 پولیس والے, ایک والا 16ویں گریڈ کا آفیسر, اور مقصد مہینے کی 30-40 لاکھ روپے, 50 لاکھ روپے کی مراجی. اگر آج 30 لاکھ روپے کی ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا, آج اگر 300 روپے لیٹر پیٹرول ہے تو مقصد 10 سال بعد یا 15 سال بعد یہ پیٹرول شاید 1000 روپے لیٹر ہوگا. تو یہ پھر دیکھیں نا, یہ اس وقت شاید 50 لاکھ کروڑ روپے ماہانہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ ہوگا. اور جتنے لوگ یہ وزراء اعظم موجود ہوں گے اور صدور ہوں گے تو یہ ان کے لیے یہ ہے, تو ان کو بیلداروں کے اوپر تو انہیں وہ تھا 15,000 روپے مہینہ دیتے ہوئے موت پڑتی تھی, اور اپنے لیے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے مہینے کی مراد لے کے گئے ہیں.
لیکن وہ بھی کوئی بات نہیں ہے. قومی خزانہ جو ہے وہ ظاہر ہے, قومی خزانہ دیکھیں نا, وہ راجہ کفیل کے لیے نہیں ہے, میرے لیے نہیں ہے, وہ انہی کے لوٹنے کے لیے, ان وزیر اعظم کے لیے, ان صدور کے لیے, ان وزراء کے لیے, ان مشیروں کے لیے, ان بیوروکریٹس کے لیے. یہ ایک اشرافیہ جو 0.5% ہے جو تحریک آزادی کشمیر کے نام پہ یہ جو بیس کیمپ بنایا ہوا ہے, جس میں صدر بھی ہے, وزیر اعظم بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, ہائی کورٹ بھی ہے, سابقہ ادارہ بھی الگ ہے, ٹھیک ہے جی, کو 25-30 سیکٹری ہیں, مطلب گریڈ 20 کے 50 افسران ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ وہ ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں, اور 3 کمشنر ہیں, 10 ڈپٹی کمشنر ہیں, 10 SSP ہیں, 10 جو ہے وہ DIGs ہیں, IG ہے, ایڈیشنل IG. یہ سارے جو ہے یہ جو ڈرامہ بازی, یہ جو چکر ساتھ چلایا ہوا ہے وہ ان کے لیے چلایا ہوا ہے نا. یہ لوٹتے ہیں, یہ لوٹتے رہیں گے, اس کا کوئی نہیں. لیکن جو اصل میں جو بات ہے جس کی طرف میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ بات ہے, یہ بہت سنجیدہ بات ہے رائے صاحب, کہ اقوام متحدہ میں آزاد کشمیر کی بات ہونے. اب ہم جو ہے یہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے, جس طرف آپ نے پہلی طرف اشارہ کیا کہ جی 3 ماہ اور اس کے بعد چند ہفتے دے دیے جائیں اور پھر نظام کی بینڈ بجا دی جائے. بیسیکلی جو ہے انوار الحق صاحب جو ہے وہ جو سٹیٹس کو کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں 11 ماہ میں ہوا کیا ہے, یعنی یہ سیاست نظریے سے انتقام لینا چاہتے ہیں, سیاسی جماعتوں سے, نظریاتی جماعتوں سے. ایک تو یہ بات ہے کہ نظریے کی سیاست سے انوار الحق کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وفاداری کی سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, محسن کی سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر وفاداری کی سیاست کرتے ہوتے تو وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی اس پہ آئے, PML میں آئے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے. اگر وہ وفاداری کی سیاست کر رہے ہوتے تو اس وقت وہ جب انہیں اپنی وزیر اعظم کے اوپر گڈ گورننس کا چیئرمین بنایا, پیپلز پارٹی والوں نے مہینے بعد وہ اپنا ٹکٹ نہ چھوڑتے. اگر وہ جناب والا وفاداری کی سیاست پہ ہوتے تو عمران خان نے انہیں گھر سے سویا ہوا تنویر الیاس صاحب جا کے انہیں سیاست میں دوبارہ لے کے آئے تو وہ اس پہ یقین کرتے. اگر سیاست میں وفاداری کے اوپر اور احسان کے اوپر یقین کرتے ہوتے تو آج وہ راجہ ذوالقرنین صاحب اور آزاد کشمیر کے جو راجپوت ہیں ان کا یہ حال نہ کر رہے ہوتے. تو یہ خامیاں ان میں, انوار الحق ایک ضدی آدمی ہیں اور اپنی ضد کے اوپر, اور وہ سٹیٹس کو توڑنے سے مراد یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں رو رہا ہوں, پیٹ رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نظام کو خطرہ ہے. یہ آزاد کشمیر کے نظام کو آپ یہ دیکھیے گا, میرے پیشن کو یاد یہ رہ گیا نا انوار الحق, تو اس نے وہ ایڈونچر کرنا ہے کہ آپ کو یاد رہے گا کہ عامر محبوب کیا کہتا تھا راجہ کفیر کے. یہ لوگ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں نا, انہیں ابھی سمجھ آ جائے گی. ابھی تو یہ کہتے ہیں نا, پتہ نہیں ان کی ہماری مقصد اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو جائیں گے کہ یہ بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی وجہ نظر آتی ہے کہ آزاد کشمیر میں پہلے جو ہے مسلم کانفرنس کا توڑنے کا اور مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کا نقصان نہیں اٹھانا پڑا؟ ہو سکتا ہے اس میں بھی قصوروار ہوں, ہو سکتا ہے راجہ کفیل صاحب بھی قصوروار ہوں, ہو سکتا ہے اس میں انوار الحق صاحب بھی قصوروار ہوں, ہو سکتا ہے اس میں راجہ فاروق صاحب بھی قصوروار ہوں, لیکن اس ریاست نے مسلم کانفرنس کے کمزور ہونے کا نقصان اٹھایا ہے. پاکستان کو نقصان ہوا ہے, نظریہ تکمیل پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ کوئی مانے یا نہ مانے, مگر سردار عتیق کی شکل بری لگ سکتی ہے نا, سردار قیوم صاحب سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے نا, مگر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے سے سیاسی اختلاف ہے. تکمیل پاکستان کی جو جنگ ہے جو کشمیری لڑ رہے ہیں اس سے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں تھا نا, مگر کسی وجہ سے کس سازش کے تحت آج وہ سازش مقصد بے نقاب ہوتی جا رہی ہے نا, کہ آخر سردار عتیق احمد خان کو اور اس کی جماعت کو, مسلم کانفرنس کو جو سواد اعظم تھی, جو گارنٹر تھی, کراچی معاہدے میں شامل تھی, مقصد اقوام متحدہ میں موجود تھی, اس کو آپ نے ختم کر دیا, اسے آپ نے محدود کر دیا. اب اس کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں عالی جناب, اس کے بعد آپ نے 11 ماہ میں جناب والا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر حملہ آور ہو گئے کہ ہوتے ہی کوئی نہیں. آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو وفاق میں اس وقت بھی مقصد وفاقی حکومت تھی ان کے پاس PDM کی صورت میں, آج بھی قوم وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعتیں جو ہیں وہ ان کا وہ ہماری اتحادی نہیں ہے, ہمارے اتحادی اس میں سے 4 ممبران ہیں. جیسے آپ کے ذمہ جو ہے نا وہ کوئی مقصد کوئی خاص لوگ جو ہیں وہ 4 لوگوں کی آپ نے پرورش کرنی ہے مسلم لیگ نون میں, اور 13 لوگوں کی پرورش کرنی ہے آپ نے پاکستان پیپل پارٹی میں, اور باقی یہ جو لوگ ہیں یہ سیاسی کارکن ہیں اور جو ان کے ووٹر ہیں اور جو ان کے سپورٹر ہیں, ان کے سیاسی جماعتوں کا اسٹرکچر ہے, یہ سارے لاوارث ہیں. مگر یہ جو ہے انہوں نے جماعتیں ختم کی, انہوں نے جناب اللہ یہ ختم کی. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, مگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرف انہوں نے مل کے یہ سازش کی نا ڈاک جج والے ایشو کے اوپر, سپریم کورٹ والے ایشو کے اوپر, میں انہوں نے ایک سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سپریم کورٹ میں لڑانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ شخص رہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کوشش کریں گے
کہ یہ سپریم کورٹ بھی ختم ہو جائے اور آزاد کشمیر میں نہیں سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا، ختم تو کر دی سیاسی جماعتوں کو، نظام کو ختم، یا الٹیمیٹلی یہ جو ہے جو نظام کو لپیٹنا اور آزاد کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کی ایک کڑی ہے. اور اس میں یہ دیکھیے کہ آج مقصد یہ جو ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ میں ہوا ہے، جنیوا میں جو کچھ ہوا، آپ نے ہم اس پوزیشن میں نہیں آ رہا ہے صاحب. مقصد ہم ہمارا کلپ نہیں دکھا سکتے، مقصد ہمارا ہم یہ کلپ نہیں دکھا سکتے جو ادھر انہوں نے کہا ہے. مگر جو اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی کونسل میں جنیوا میں جو یہ سیشن چل رہا ہے، اس کا کلپ ہم نہیں دکھا سکتے نا ادھر ورنہ. لیکن اگر آپ کو چاہیے، کسی کو چاہیے، تو میرا موبائل نمبر پورے آزاد کشمیر کے پاس ہے، میں 1 منٹ میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. آیا یہ جو ہے یہ کوئی مقبوضہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی آج جس سٹیج پر یہ آزاد کشمیر پہنچا ہے، بیس کے پہنچے، اس کا ذمہ دار آج یہ بتائیں یہ مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہے، یہ آپ کے آزاد کشمیر کے انوار الحق سرکار کی بات کر رہے ہیں. یہ ان کے اور ان کے سہولت کاروں کی بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا ایک ایسا بیج بویا جا رہا ہے جو 11 ماہ میں ایک مقصد پودا بن گیا ہے. اور یہ جو ہے یہ پودے سے درخت بننے تک آپ نے پرورش کا جو ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ جب آپ کو یہ مقصد جب یہ ہو جائے گا تو یہ آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ یہ جو بیج جو ہم آج جو ہے نا، ہمیں جو ہے نا وہ مقصد مختلف جو ہے یہ سوچا جا رہا ہے نا، ہماری حب الوطنی پہ شک کیا جا رہا ہے یا ہمارے اوپر جو یا وہ کیا جائے گا، جو بھی کریں گے وہ یہی کہہ سکتے ہیں نا، غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جا سکتے ہیں نا، اور کسی کو اور کسی نے کیا کرنا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اقوام متحدہ میں یہ کشمیری بول رہے تھے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آزاد کشمیر کے لوگ بول رہے تھے نا رائے صاحب. اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی تھی، مودی کے خلاف بات ہوتی تھی، انڈیا کے حوالے سے بات ہوتی تھی. آج جو ہے وہ یہ بات جو ہے اقوام متحدہ میں کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ آزاد کشمیر کی سرکار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایکشن کمیٹیز کی بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر میں مظاہرین کی بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے. ابھی رائے صاحب انہیں یہ نہیں پتا، ان بیچاروں کو یہ ایکشن کمیٹیوں والوں کا وہ ہے نا. مقصد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی مقصد جیسے مجھے ایک بار یہ کہا گیا کہ جی آپ آ کے شخصی آزادی اور آزادی صحافت اور آزاد کشمیر آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کریں، مجھے بھی وہ کیا کہ ہم نے نہیں کیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مقصد یہ لازمی ہے کہ آپ نے جو ہے جو آزاد کشمیر میں مقصد جو آپ نے آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں، وہ جو بل لا رہے ہیں، آپ آزاد کشمیر میں آپ نے صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، آزاد کشمیر میں آپ نے صحافتی اداروں کو مقصد آپ یہ دیکھیں صرف ایک باقی 4-5 ایسے اخبارات ہیں جن کے مقصد ہمارے تو خیر جس دن سے وہ 9-10 ماہ سے اشتہارات بند ہیں، لیکن کئی 4-5-6 ادارے ہیں جنہیں بھی اس سال میں ایک اشتہار بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے جی، وہ آپ ادارے بند کرنا چاہتے ہیں، آپ آزادی اظہار اسی طرح دبایا جا سکتا ہے نا اظہار رائے کا. مقصد آپ کسی کے رزق کے اوپر جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ جو شخصی آزادیوں کے حوالے سے بات ہے، آپ کی جو ہے وہ آپ اس طرف ایکسیس کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو پیٹ رہے ہیں کہ آپ 46 ارب روپے کا بریک آؤٹ دے دیں. آپ نے جو کیا کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی اسکیموں کے پیسے دیے ہیں، وقت ہمارا مختصر ہے، تو یہ پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے افطاری کہا تھا، کوئی افطار پارٹی وزیر اعظم کی کینسل ہوئی ہے یا اس میں اصل بات کیا مظفر آباد میں آج میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو افواہ ہے، یہ 2 آج افواہیں چل رہی ہیں، ایک کوئی تصاویر چل رہی ہیں، وہ بھی میرے خیال غلط ہے، اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے وزیر اعظم کی جو مجھے اطلاع تھی کہ شاید ناسازی طبیعت کی وجہ سے افطار ڈنر جو ہے وہ کینسل کیا گیا، کیونکہ سارا دن یہ پہلے یہ اطلاع چلتی رہی ہے کہ کچھ وزراء نے آنے سے انکار کر دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بیچارے وزراء ادھر آپ یہ دیکھیں نا جہاں پہ قاسم مجید صاحب اپنے والد صاحب کے دور کو بھول کے انوار الحق صاحب کے دور کو تاریخی قرار دے، جہاں پہ جاوید ایوب صاحب اور میاں عبد الوحید صاحب وہ مظفر آباد والوں کو ایک مخصوص سا لفظ استعمال کر رہے ہو تو وہ انہیں کچھ اور کہہ رہے ہو تو یہ انہیں ولی اللہ قرار دے رہے ہو. ان وزراء کی بات نہیں ہے، لیکن ان وزراء کی یہ ایشو ہے کہ انہوں نے آج بھی یہی کرنا. انہیں لوگ دیکھیں، اب مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نقصان کیا ہے؟ مگر یہ جو سارے وزیر ہیں انہوں نے آئندہ بھی وزیر رہنا ہے، مگر مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ ہیں ان کو آزاد کشمیر کی حکومت میں بھی حصہ مل جائے گا، وزیر بھی وہ بہتر ہو جائیں گے. پیپل پارٹی والوں کا اپنا وزیر اعظم ہوگا جس کا وہ گریبان بھی پکڑ سکیں گے، جس کی وہ شکایت جو ہے وہ چوئی ریاض صاحب کو لگائیں گے، فریال بی بی کو لگائیں گے، آصف زرداری صاحب کو لگائیں گے، بلاول بھٹو کو لگائیں گے، اپنی عوام کو لگائیں گے. آپ پیپل پارٹی کے جیلوں کو کوئی شکایت لگا سکتے ہیں. مقصد میں یہ بتا رہا ہوں ان بیچاروں کا نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن ان میں اتنی سمجھ بوجھ عقل بھی نہیں ہے، وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں سارے اور ڈرے ہوئے ہیں جیسے ان کو کھا جائے گا. ناظرین، جیسے عمر صاحب نے کہا کہ جو ہم بار بار اپنے پروگرام کے ذریعے سے
ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ 11 ماہ سے، تو یہ تو بعد میں آپ کو پتہ لگے گا، ابھی تو شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا سیاسی نظام، آزاد کشمیر نظریاتی یعنی سیاست، یہ سارا نظام تحلیل ہو چکا، اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے بارے میں، جو تحریک آزادی کشمیر کی بیس کیمپ کے بارے میں جو دنیا ایک رائے رکھ رہی ہے، تو اس کا جو اظہار اس جو عالیہ جو جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کا جو اجلاس ہے، وہاں جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیر کا معاملہ یعنی ڈسکس ہوا، زیر بحث لایا، اور وہاں مطالبہ کیا گیا کہ جو اقوام متحدہ ہے، جو آزاد کشمیر میں جو سول تحریکیں چل پڑی ہیں، جو عوام کی حقوقی تحریکیں چل پڑی ہیں، اس کا وہ نوٹس لیتے، یہ کیوں ہے، یہ بات یہاں کیوں پہنچی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ تو ہم نے بار بار کہا کہ خدا را آزاد کشمیر پہ رحم کریں، آزاد کشمیر کے سیاسی جو جمہوری نظام ہے اس کے اوپر رحم کریں، تھوڑا بہت جو آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر بیس کیمپ ہے، مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے ہے کہ وہاں ہندوستان نے وہاں کی تمام سیاسی جماعتوں کو پابند کر دیا ہے، سیاسی جماعتوں پر یعنی پابندی عائد ہو چکی ہے، وہاں کا سیاسی نظام مفلوج ہے۔ اگر وہی آزاد کشمیر میں بھی اگر یعنی اس کی اگر پھر آزاد کشمیر کی حکومت چل پڑے، ظاہر کل پاکستان کو نقصان ہوگا، پاکستان کی ریاست کو کشمیر کا میں نقصان ہوگا۔ تو جتنا جلد ممکن ہو ہم سب سے گزارش کریں کہ جو آزاد کشمیر میں جو کہ سیاسی استحکام ہے، یہ ناگزیر ضرورت ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، پاکستان کے لیے مسئلہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔